اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدی للناس، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم ببنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ یہاں پر روز ہمیں دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر منگل کے روز، ٹیوزڈے کے روز یہاں پر قرآن سے نصیحت بیان کی جاتی۔ علامہ مولانا سید شاہ طاہر رضی قادری شدر شیوخ جامعہ نظامیہ فرماتے، اے انسان اپنی شخصیت کو پہچان، اپنے آپ کو پہچان لیا تو فرشتوں سے افضل، اگر اپنے آپ کی شناخت ہوئی تو جانور سے بدتر۔ اگر انسان پہچان لیا تو بچے ملائکہ ہو جاتا ہے، ملائکہ جس پر رش کرے وہ انسان ہو جاتا ہے۔ ملائکہ جو اللہ سے طلب کرتے ہیں اللہ انسان بنا، یہ وہی انسان ہو جاتا ہے انسان جب اپنے آپ کو پہچان لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر ایمان کی دولت دے کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، خود فرماتا ہے انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے انسان؟ اللہ اپنی شناخت انسان کو بتا رہا ہے اور انسان اپنے آپ کو ہی اندھیروں میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور ہم صبح سے لے کر شام تک صرف اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہماری زبان کھلتی ہے تو ناشکری سے کھلتی ہے، اولاد ہو گئی، اولاد نافرمانی کر گئی، ناشکری ہماری۔ حالانکہ فرما بردار بنانا، نافرمان بنانا یہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ پہلے اللہ نے اولاد دی، اس پر شکر بنایا۔ جا کر پوچھے وہ میاں بیوی سے جس یادی ہو کر 10 سال 20 سال ہو گئے اولاد کو ترس رہے، نہ جانے کتنی منتیں مانگ لی ہوں گے، کتنی علاجیں نہیں کرا لی ہوں گے، کیا کیا نہیں کھا لیے ہوں گے، صرف اولاد ہو جانا۔ اللہ نے بیٹھے بٹھائے اولاد دے دیا، آپ ناشکر ہو گئے اولاد کو لے۔ اور حضور نے فرمایا 7 سال تک اولاد ماں باپ کے تابع ہوتی ہے، جیسے چاہو نے مول لے۔ اور ہم اس وقت لالوں میں کلتن کر لیتے ہیں، جب بعد میں بڑے ہو کر دل کا درد بن جاتی ہے تو اولاد پر شکایتیں ہوتی۔ تو ناشکری جیسا کرو گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ سے سکون کو چھین لے گا۔ یہ بات یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ صوفیہ فرماتے یہ ظاہر ہے، اس کا باطن بھی ہے، قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ باطن یہ ہے اگر تم ناشکری کرو گے اللہ دیوی نعمتیں چھین لے گا۔ اور ہم دیکھتے بھی کبھی محلوں میں بیٹھنے والا شخص فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے اور فٹ پاتھ میں بیٹھنے والا شخص محلوں میں چلے جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ صرف ناشکری۔ تو انسان کو اللہ نے پہلا سبق یہ قرآن میں یہ دیا کہ تم شکر مناؤ۔
اور شکر کی اتنی بڑی فضیلتیں آئی ہے جس کا کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر، اللہ جو کچھ بھی دے، 10 روپے دے، 1 روپیہ دے، 1 آنا دے، جب بندہ شکر مناتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو وہ دی ہوئی نعمت سے زیادہ اس کے لفظوں پر اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اور اللہ وعدہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ میرے خزانوں کا یہ حال ہے، صبح قیامت تک بھی بانٹو تو رائی کے دانے کے برابر کم نہ ہو، ساری دنیا خواہش جو کرے سب کو سب دے دو، تب بھی رائی کے دانے کے برابر کمی نہ ہو۔ اور وہ رب فرما رہا ہے تم میرا شکر ادا کرنے لگ جاؤ، میں نے جو دیا اس کو سمجھنے لگ جاؤ، اس پر شکر منانے لگ جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرو۔ اور آج ہم شکر سے ہی محروم رہ گئے، تو شکر منانے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ شکر کر رہا بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ جب بندہ شکر مناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ تو کبھی یہ بھی بندے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے مسکرانے کی وجہ ہم بن جائیں۔ وہ تو ہمیں کئی اسباب سے ہنسا دیتا ہے، اولاد دے کر خوش کر دیتا ہے، کبھی صحت دے کر خوش کر دیتا ہے، کبھی مال دے کر خوش کر دیتا ہے، کبھی اچھی گاڑی دے کر خوش کر دیتا ہے، کبھی اچھی اولاد فرما بردار دے کر خوش کر دیتا ہے۔ وہ تو خوشیوں کے سبب بنائے بیٹھا ہے، ہم بھی کبھی اسے خوش کر دیں، اس کی نعمتوں پہ بیٹھ کر دیکھیں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر کہ اللہ تو نے کیا پیارا مجھے پیدا کیا، وہ بھی خوش ہوگا۔ اپنی اولاد کو لے کر کہ اللہ تیرا فضل ہے ہمیں اولاد ہے، وہ خوش ہوگا، اولاد کو فرما بردار بنائے۔ جس پر آپ شکر ادا کرو گے وہ نعمت آپ سے کبھی نہیں چھینی جائے گی، یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے۔ اور شکر انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب انسان پہلے غور کرے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بنا دیا، ناشکری کب پیدا ہوتی ہے، شکر کب پیدا ہوتا ہے۔ حضور نے 1500 سال پہلے بتا لیا، آج سائنس سرچ کر کر کہہ رہی ہے، اور مصطفیٰ نے 1500 سال پہلے بتا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی دنیا دار کو دیکھو تو اپنے نیچے والے کو دیکھو، جب بھی دنیا دار کو دیکھو نیچے والے کو دیکھو، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور اللہ تمہیں صحت عطا کرے گا۔ اور آج ہم دنیا دار کو اپنے اوپر والے کو دیکھیں، اوپر والے کو دیکھو گے ناشکری پیدا ہوگی اور تم بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج ہو رہے اپنے نیچے والے کو دیکھنے والا کبھی ناشکرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آپ کو تیروں کا گھر دیا، اس شخص کو دیکھو جو جھوپڑی میں رہتا ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ نے آپ کو کار دی ہے تو بائک والے کو دیکھے، شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ نے بیگ دیے تو سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل دیے تو پیدل چلنے والے کو دیکھے، پیدل چل رہے تو لنگڑے کو دیکھے، لنگڑے ہے تو آپ بستر پہ جو موت کی تمنا کر رہا ہے اسے دیکھے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں ہم پر پڑی، مگر آج جب یہ شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا دل پر سکون ہو جائے، آپ کبھی ڈپریشن کے شکار نہیں ہوگے، کبھی انزائٹی کے شکار نہیں ہوگی، کبھی پینک اٹیک نہیں آئے گا، مگر اس کے خلاف ہماری زندگی جا رہی۔ آج جو ڈپریشن کے شکار ہو رہے، آج انزائٹی کے پیشنٹس عروج میں ہیں، آج پینک اٹیک آ رہے 15 سال کے بچوں کو، کیوں؟ کیا وجہ؟ ہم نے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس سائیکل ہے تو ہم لیمبورگینی والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہمارے حال پر۔ یہ بات یاد رکھے، جب بندہ اپنی حیثیت بھول جاتا ہے نا تو بندہ ذلیل ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ اللہ نے دیا اپنے فضل سے دیا ہے، پہلے یہ بات یاد رکھے۔ اوپر والا وہ جانے اس کا
کا رب چاہے ہمیں جو دیا اس پر شکر منا، شکر منا کر دیکھے اللہ تعالیٰ کیسا پرسکون ماحول بنا دے گا گھر کا، آپ کو بیماریوں سے دور رکھے گا، ڈپریشن سے دور رکھے گا، شوگر سے دور، بی پی سے دور، انزائٹی سے دور آپ ہو جائیں گے جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ کبھی ایسے دوست کی دوستی ہی نہ رکھے جو آپ کو ناشکری پہ ابھارے۔ ہم محنت کرے، کوشش کرے پہنچیا، مگر یہ بات یاد رکھے ہر وقت اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اپنے پر یاد رکھے، اپنے نیچے والوں کو دیکھ کر شکر منائے، اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔